کہا تھا کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے ہیں، وہ چونکہ ہمارے لیے بڑے سخت احکام لاتے ہیں، سخت احکام لایا کرتے تھے، اس لیے ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو اگر کوئی اور فرشتہ وحی لا رہا ہو تو پھر ہم کچھ غور کر سکتے تھے، لیکن چونکہ ان کا ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ یہ سخت احکام لاتے ہیں، ہماری پہلے سے ان سے نہیں بنتی، تو لہٰذا اگر کوئی اور لا رہا ہوتا تو پھر ہم کچھ سوچتے، لیکن چونکہ یہ حضرت جبرائیل لا رہے ہیں علیہ السلام، تو لہٰذا ہم ان کی بات نہیں سن سکتے، اور ان کے کا لایا ہوا حکم جو ہے وہ ہم نہیں مان سکتے۔ تو یہ آیت اس کا جواب دے رہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان سے یہ بات فرما دیجئے کہ اگر کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو پھر وہ اپنی جگہ دشمنی رکھے، یا دشمنی کرتا ہے تو کرے، اس کی مرضی ہے اپنی، حالانکہ دشمنی کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، کہ جبرائیل علیہ السلام تو محض پیغام پہنچانے والے ہیں، جو کچھ لاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، لہذا نہ ان سے دشمنی کی کوئی معقول وجہ بنتی ہے، اور نہ اس کی وجہ سے اللہ کے کلام کو رد کر دینے کا کوئی مطلب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تمہاری اپنی ضد ہے کہ ان کو دشمن سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے تو یہ کلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، وہ اپنی مرضی سے لے کر نہیں آئے۔ اس کو ہم اپنے ماحول میں بھی بطور مثال